فرما رہے ہیں علامہ صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تنازع لوگوں کا آپس میں ہو جائے. جو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کی بات مجھے سمجھ آئی ہے، شاید مجھے غلط سمجھ آئی ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنازع ہوا اس وجہ سے ہے کہ اولی الامر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے. دیکھیں قرآن نے تو یہ نہیں کہا نا، یہ سب تو ان کے اجتہادات ہیں. وہ اپنے انسان جیب سے قرآن میں اضافہ کر دے تو وہ بہت کچھ اضافہ کر سکتا ہے. قرآن نے تو کہا کہ اطاعت کرو، اور یہ کوئی شرط قید نہیں لگایا. قرآن نے تو کوئی قید و شرط نہیں لگایا کہ بھائی اگر اولی الامر معصوم نہیں ہوتا، وہ قرآن کے خلاف حکم دے تو تم اس وقت تنازع ہو جائے تو تم اس کی طرف جاؤ. اللہ یہ سب آیت میں نہیں ہے، یہ آیت میں نہیں ہے، یہ ان کے اپنے اشتہادات. جی اور اچھا اگلا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ غالباً 2-3 دن پہلے کی جو مجلس تھی نا، اس میں غالباً آپ نے، مجھے صحیح نہیں یاد آ رہا کل پرسوں کب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جگیر فدق کے متعلق آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی. جی، اور یہ واقعی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر آپ نے ایک بات کوئی کی تھی، میرے ذہن سے نکل رہی ہے، لیکن اس کا کوئی مفہوم اس طرح بنتا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات جو تھے نا، انہوں نے حضرت ابو بکر کی جو پیش کردہ حدیث تھی اس کو رد کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا دوبارہ کلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوئی. یہ یاد آپ نے فرمایا تھا نا؟ جی بالکل. اچھا اس میں گزارش کروں، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یہ چیز، کہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی اور ان کی اپنی بات نہیں تھی، انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ علامہ سندھی، جو میری معلومات میں شاید علامہ عبید اللہ سندھی جو بر صغیر کے مشہور عالم بھی تھے اور غالباً پولیٹیکل لیڈر بھی رہے ہیں تقسیم ہند سے قبل کے، اور اس کے علاوہ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، اور میں مفتی صاحب بھی زندگی بھر کی تحقیق میں پوری زندگی اس مسئلے میں شدید پریشانی کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچو بڑھاپے میں جا کے کہ یہ مسئلہ بیسیکلی وراثت کا تھا ہی نہیں. جی. اور اب انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں. اب آپ بھی حیران ہوں گے پھر کس چیز کا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیسیکلی یہ مسئلہ تھا کیئر ٹیکنگ کا، متولی ہونے کا. وہ کہتے تھے جی کہ بیسیکلی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا تھا وہ ایسے کیئر ٹیکر کر رہی تھی. تو ہم نے پوچھا، میں نے بھی پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے. وہ کہتے ہیں جی جو کیئر ٹیکر کا بھی مطالبہ ہوتا ہے نا وہ بالکل درست ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ کا مطالبہ 100% جائز تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے نا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہ نہ صرف اہل سنت کا ہے بلکہ اہل تشیع کے ہاں یہ صحیح سند روایت موجود ہے. اور وہ کہتے تھے کہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب اس کو مانتے تھے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا موقف یہ تھا کہ میرا پہلا حق بنتا ہے کہ میں اس کی کیئر ٹیکر بنوں، بینگ اے ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مفتی صاحب اس کی مثال بھی دیتے تھے. وہ فرماتے تھے جی کہ اگر میں نے ایک مسجد بنائی ہے وہ میری ملکیت تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بالکل درست بات ہے کہ اگر میرا بیٹا یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اس کی کیئر ٹیکنگ دے دی ہے. جی اچھی بات ہے. دیکھیں بھائی، اگر کوئی بھی شخص کوئی ادعا کرتا ہے تو یہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انتظامی مسئلہ تھا، یہ وراثت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. جی دیکھیں اگر مولوی عبید اللہ سندھی یا مولوی انور شاہ کشمیری کوئی بات ادعا کرتے ہیں تو اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے. لیکن اگر وہ کئی ایسی بات بناتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی شخص ادعا کرے جس کی دلیل نہیں ہو تو ہاں بالکل، اگر دلیل نہیں ہے تو اہمیت ہی نہیں ہے. کیونکہ عبید اللہ سندھی، انور شاہ کشمیری یہ اس زمانے میں نہیں تھے جب زمانے میں یہ فدق کا جھگڑا جب ہوا ہے، تنازع ہوا ہے، وہ اس وقت نہیں تھے کہ اپنے مشاہدات بتائیں، یہ اپنے اجتہادات نظریہ بتاتے. نظریہ وہ صحیح ہے جو قرآن اور حدیث صحیح کے مطابق ہو. اگر نظریہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ ہے کیا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں ٹریش، اس کو بولتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں اردو میں، اس کو گندا چیز، وہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ غلط بات ہے. اچھی بات ہے. دو عزیزو دیکھو، کہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کیئر ٹیکنگ کا مسئلہ کیا تھا. ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث ہے بخاری میں، ملاحظہ فرمائیے بخاری ہے چاپے دار احیاء، کہاں ہے، دار احیاء تراث العربی، عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے، لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے. 749 یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا، کس کے لیے؟ طلب کرنے کے لیے. سوال بولتے ہیں عربی زبان میں، سوال جو کا مطلب ہے طلب کرنا. مطالبہ کر رہی تھی اپنا میراث، ان کا کون سا میراث؟ جو میراث ان کو ان کے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا. مما
अफा अल्लाह अलैहि, जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था, बिल मदीना व फदक, मदीना में और फदक में। ये नस अल्फाज हैं बुखारी के, और नस अल्फाज हैं किसके? नस अल्फाज हैं आयशा के हदीस के, जो आपके कि वो मीरास मांग रही थी अपना, जो मदीने में उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बागात हैं, जो जायदाद हैं, और फदक में जो है, जो उनके बागात हैं, ये मीरास, ये नस अल्फाज हैं। अच्छा, तो ये कहना कि वो हदीस दिखाइए ना, दलील दिखाइए, मुतालिबा जो भी इद्दा तो सब करते हैं। फदक का मसला इतना बहुत अहम है। क्यों अहमियत है उसकी? क्योंकि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी पे रहम नहीं किया, उनका मीरास इन लोगों ने चुना है। अगर ये सच है, हम आप कहते हैं सच नहीं ना, अगर ये साबित हो जाए, इसकी अहमियत क्यों है? अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने मीरास चुना है और मीरास पे कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उन्होंने झूठी हदीस गढ़ा है, तो फिर आपके मजहब का कोई असास ही नहीं बचता ना। इसकी अहमियत है। और जो आपने इशारा किया कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा है कि उमर के ज़माने में अब्बास और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम गए अब उमर के पास, वो किताब मुस्लिम में मौजूद है, फदक का मुतालिबा करने के लिए इर्स के तौर पर। तो ये वाज़ेह है कि वो हदीस ला नूरत मा तरकना सदक़ा को सही नहीं समझते थे, झूठ समझते थे, और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी सही नहीं समझती थी। मुलाहिज़ा फरमाइए इसी रिवायत के ज़हन में, देखिए इसी रिवायत के ज़हन में, तो फ़क़ाल अबू बकर इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरत मा तरकना सदक़ा। जब उन्होंने मुतालिबा मीरास किया तो अबू बकर ने यह हदीस नकल किया कि फरमाया कि हमारी मीरास नहीं होती, हम तो जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। इन्नमा याकुलु आल मुहम्मद मिन हाज़ल माल, अहले बैत अलैहिस्सलाम इसी माल से सदक़े से खाएंगे। व इन्नी वल्लाहि ला उग़य्यिरु शैअन मिन सदक़ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की कसम मैं सदक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी चेंज नहीं करूंगा, तब्दील नहीं करूंगा। वला अमलन्ना फीहा बिमा अमिल बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अमल रसूल का था उसी बाग़ फदक का मैं उसी को जारी रखूंगा। फ़अबा अबू बकर अन यदफ़अ इला फ़ातिमा मिनहा शैअ, तो अबू बकर ने भले इबा किया, उसने मना किया, उसने इनकार किया कि कोई उसमें से कोई चीज उनको दे दे। फवजदत फातिमा अला अबी बकर फी ज़ालिका फहजरतहु फलम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़ियत। तो इस पर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गज़बनाक हुए और आखिर तक अबू बकर के साथ उन्होंने बात नहीं किया, उसके साथ उसको हुजरान हुआ। हुजरान बोलते हैं कि कट्टी हो जाए, गज़बनाक हो जाए, उस आखिर तक एक जुमला भी ना कहे, ठीक है ना। तो वाज़ेह है कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी अबू बकर को झूठा समझती थी। सय्यदतु निसाइल आलमीन, सय्यदतु अहलिल जन्नह, बुखारी की हदीस है सय्यदतु अहलिल जन्नह। उनको सच्चा नहीं समझती थी, क्योंकि अगर सच्चा होता अबू बकर, ये अपना मीरास मांग रहे हैं ना, मीरास तो मिलती ही नहीं है, तो अगर मीरास पे कब्जा कर लें हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो ये तो हराम है उनके लिए, क्योंकि उनकी मीरास ही नहीं है, हक ही नहीं है। तो अबू बकर ने उनको हराम से बचाया। जब अबू बकर ने, अगर इस पे नाराजगी का कोई हक ही नहीं है, अगर नाराज होती हैं तो इसका मतलब ही यही है कि इस हदीस को झूठा समझती हैं, झूठ समझती हैं ना। और हुक्म जनाब।